آپ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں بہت سے پیغامات مجھے نظر آئے. آپ نے اس کو میڈیا گروپس کا پروپیگنڈا قرار دیا, جبکہ یہ لیکس تو دنیا کے بہت سے صحافی اس کے اندر شامل ہیں, عالمی طاقت سے جڑے ہیں, وہی لیکس والے کھلاڑی ہیں. یعنی اس کے اندر سازش بھی آپ نے دیکھی. پروپیگنڈا کی ٹائمنگ چیک کریں, اس کو مطلب آپ کو اس کی ٹائمنگ سے اعتراض ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں. آپ نے لنک کر دیا آزاد کشمیر کے جو حالات تھے کل کے اور پچھلے 2-3 دن کے, اس کو آپ نے لنک کر دیا ان لیکس کے ساتھ. اس پروپیگنڈا میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات کی پراپرٹی سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی. یعنی اس کا مطلب آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا بتایا جائے گا, اور آپ نے پہلے اس کو گمراہ کن کہہ دیا. ایک بڑا سمپل فیکٹ ہے, یا کسی کی پراپرٹیز ہیں یا نہیں ہے, اس میں ڈسٹنکشن صرف جیسے میں نے کہا 2 ہی ہیں, یا وہ ڈکلیئرڈ ہے ایف بی آر کے ساتھ یا ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اگر نہیں ہے رولا ہے, اگر ڈکلیئرڈ ہے تو کوئی رولا نہیں. بنیادی طور پر یہ ہے, جبکہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے. اب ظاہر ہے آپ مجھے یقین ہے, مجھے پتا کہ کس طرف جائے, لیکن جو سب سے آپ نے دلچسپ بات اس میں کی, جو اہم ترین نقطہ شاید آپ نے ریز کیا اس میں, اور میرے لیے تھوڑا مضحکہ خیز بھی ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا, کیا آنے والی اس مہم کا ٹارگٹ SIFC, دوست ممالک اور پاکستان میں آنے والی سرمایہ کاری ہے. آپ نے لیکس کو سرمایہ کاری سے بھی لنک کر دیا, SIFC سے لنک کر دیا. سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے. وقت آنے پر سب بتاؤں گا. لیکس آ گئی ہیں, بتائیں اس کا حتمی ہدف کون ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں کاشف صاحب, میں آپ کے اور زین قریشی صاحب میں ایسا موجود ہے, بہت شکریہ زین. میں آپ کے انٹروڈکشن سے بالکل سہمت ہوں. ڈکلیئرڈ اینڈ ڈکلیئرڈ, اس کے ٹائمنگز بڑے ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک آزاد کشمیر کا ایشو کھڑا ہوتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے 2-3 دن کے اندر, اس کے ساتھ ایک لیکس ٹائمڈ ہو جاتی ہے. اس لیک کے اندر پرانی شراب نئی بوتل میں, وہی ساری بکواس جو پہلے تھی اور اسی کو واپس ڈال کر. کون سی پرانی شراب؟ یہ پہلے بھی لیکس آ چکی ہیں, یہ وہی پرانی لیکس کا تسلسل. تو کیا سمجھ لیں, پرابلم؟ میں بتا رہا ہوں نا, مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں سر. آپ بیچ میں انٹرپٹ کر دیں گے تو میرا فلو ہی ٹوٹ جائے گا. پھر لیکس آ جاتی ہیں, پھر عدالتی خط آ جاتا ہے, پھر ادارے کے اوپر ڈائریکشن آ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کی ان لائن کنیکشن میں IMF کی ڈسبرسمنٹ ہے پیمنٹ کی. دبئی ہمارا دوست ممالک ہے, اس سے ہماری انویسٹمنٹ متوقع ہے, انٹرنیشنل متوقع ہے انویسٹمنٹس ہمارے وہاں, اور ایک کیوٹک سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے پاکستان کے اندر. اور ایک کینوس کے اندر جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے, آپ بائفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں, میں کینوس میں دیکھ رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہی لیکس کے جو کردار تھے پہلے بھی اور آج بھی, ان کرداروں کا ماضی نہ بھولیں. ان کرداروں نے بڑے بڑے پوسٹر چھاپے تھے ہمارے اداروں کے, ان کو ملائن کیا تھا, ان کے سربراہوں کے نام لکھے تھے. آپ کو پتا ہے اس میں ادارے ہیں؟ دیکھیں, اس میں اداروں کے پرانے لوگ بھی ہیں جن کے نام آئیں گے, ٹھیک ہے. اگر تو وہ ڈکلیئرڈ ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو آنے چاہیے. تو سر میری بات سنیں, یہ FBR کا کام ہے. نمبر 1, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں انویسٹیگیٹ. FBR کا باہر کے ملک میں کیا کام ہے؟ میری بات سنیں سر, آپ یہ لیکس ہیں. میری بات سنیں, پیناما پہ تو بڑی چھلانگیں لگاتے تھے آپ کے. اچھا ہوا کہ پاکستان کو پتا چل گیا کہ کون کون کتنے پراپرٹیاں سنبھال کے رکھا. اگر یہ ڈکلیئرڈ ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ایک مثال ہے, میں تو پبلک آفس ہولڈر ہوں, ہماری تو سب چیزیں اوپن ہیں. آپ پبلک ہیں, بلکہ آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے FBR میں ایک چیز ڈکلیئر کر دی ہے اور آپ کی باہر پراپرٹی ہے, آپ کا نام یہاں مینشن نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس میں پگڑی اچھالنے کا بھی عنصر ہے تو پھر فٹ بال بنے گا. مجھے یقین ہے, میں جانتا نہیں اس چیز. ایک سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اس میں اور 2 بہت امپورٹنٹ ریلیونٹ چیزیں جو میرا انالیسز ہے. اس میں ایک مخصوص طبقے کو مائنس کر دیا گیا ہے, آئین اور قانونی ٹھیکیداروں کو. ان کا نام مجھے میری اطلاع کے مطابق نہیں ہے, اور PTI بھی اس سے بری ذمہ ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن, یہ بائفرکیشن, یہ انٹینشن ٹیلز یو اے لاٹ. ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ہٹ اینی بڈی فرام PTI فار دیٹ میٹر اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی, بٹ یہ سب کو ٹائم کر کے ایک ڈوزیئر. اچھا, آپ نے اس کی امبریلا کیا لی ہے, آرگنائز کرائم سم تھنگ ٹو ڈو انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرائم انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہو گیا, یا آرگنائز کرائم کا مطلب یہ کہ اگر جائز ہے ناجائز ہے, آپ نے کرائم کا ٹھپا لگا دیا. اب ان سب چیزوں کی کونوٹیشن کو آپ سم اپ کریں تو کیا آج کی جو آئی ہے, اور اس میں سے ایک ادارہ ایک کچھ لوگوں کو سلیکٹڈ کلین چٹ پچھلے 10-15 2-3 ہفتوں میں دیتا ہوئے آیا ہے. تو میری بڑی کلیئرٹی, اور یہ سبجیکٹ میرا بہت دل کے قریب ہے.
اور کیونکہ اس میں بہت سارے ایماندار لوگ ہیں, دیانتدار ہیں لوگ, آئین اور قانون کے بےمان لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوگی, وہ بھی ہوں گے سر. 6 کو 9 کو 6 کرنے والے بھی ہیں سر. وہ تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا نا. مجھے یقین ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مڈ سلنگنگ کانٹیسٹ تو ہے نہیں. وہ جب آئیں گے وہ ایک آپ کے سامنے فیکٹس رکھیں گے کہ کاشف عباسی کی یا فیصل واڈا کی یا زین قریشی کی یہ پراپرٹیز. سر رک جائیں, یہاں رک جائیں. آپ بہت دور اندیش اینکر ہیں. تو جو آج جو سارے الزامات کا پنڈورا باکس کھلا ہے عدالتی نظام سے ایک ادارے کے اوپر, میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو اندھا ترازو ہے اس کے اندر شواہد رکھے جائیں گے, نہ کہ صرف بات ہوگی. تو شواہد ہی ہوں گے نا. ہاں تو پھر شواہد رکھیں گے تو پھر ہم بھی شواہد رکھیں گے. سر سن تو لینا آپ ابھی تو ہمیں آپ نے طریقہ کار میچ میں اترے ہیں سر. ابھی آپ ہر سارا میچ کا فیصلہ یاد کر رہے ہیں. ابھی آپ نے طریقہ کار اور یہ کہا کہ مائنس ادارہ کر دیا, مائنس پی ٹی آئی کر دیا. یہ ادارہ نہیں, ادارے کو یہ 3 آپ کے گریونسز ہیں. ادارہ تو گھسیٹ لی ہے نا. نہیں ایک کو آپ نے مائنس پی کرنے کا. میں تو ابھی اس کو کہہ رہا ہوں میرا انالیسس ہے, میری غیبی خبر ہے. 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اس کو. آپ کی غیبی خبر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں طریقہ کار کون سا؟ ٹائمنگ کیوں ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری ہے. ایک لیک آ گئی, کسی کے ہاتھ میں انفارمیشن آ گئی, وہ انفارمیشن پبلک ڈومین میں جانی چاہیے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے, آپ اس کو عالمی سازش قرار دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوڑو کشمیر کے ساتھ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ کن تفصیلات جو آ رہی ہیں اس کا ہدف کوئی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بتاؤں گا نا بھائی, آنے تو بتائیں نا. ابھی ساری چیزیں ہوائی فائر کر رہے ہیں. نہیں ہوائی فائر بھائی, ہوائی فائر نہیں کرتا, بہت تکلیفوں سے سیکھ گیا. 2.5 سال بھائی نے بہت محنت کی, اداروں زیادہ محنت کی. اتنی بڑی بڑی ڈوزیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بار سر کوئی پاکستان کا باپ نہیں ہے, نہ پاکستان سے کوئی اوپر ہے. کوئی بھی نہ میرے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا, وہی فوجی کے ساتھ بھی ہوگا, وہی جج کے ساتھ بھی ہوگا, وہی ہر بزنس مین کے ساتھ. Nobody is above Pakistan. Full stop. ٹھیک ہے سر. آپ کے لیے شراب, ہاں بہت شک ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس کے لیے شراب آپ کے لیے حلال اور میرے لیے حرام کے پریسیڈنٹ موجود ہے. الٹا کر لیں, سیدھا کر لیں, اوپر کر لیں, نیچے کر لیں. اس کیٹیگری میں نہیں بیٹھتے. چلے ٹھیک ہے, وہ بھی ہم پہ تو تھوپی گئی ہے. ٹھیک ہے سر. پرابلم میری یہ ہے کہ اب آپ کو اس پروپیگنڈا کیمپین, why do you call it propaganda? Because timing. I have a problem with it. Bifurcation کر دی نا آپ نے, سلیکٹو لوگوں کو ڈال دیا, سلیکٹو لوگوں کو نکال دیا. اس پہ اعتراض کریں, ٹائمنگ پہ کیوں اعتراض؟ ٹائمنگ پہ اعتراض ہے نا بھائی, یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کسی کا نام آ رہا ہے, اس ملک کی پرانی عادت ہے, ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں. میرا نام آ رہا ہے یار, آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. میرا نام آ رہا ہے, ڈکلیئرڈ ہے سر. میں کیوں آپ کو بھی بتاؤں, آنے تو مزہ, تو ابھی تو مزہ ہے, میچ میں تو اترے ہیں سر. ابھی تو بال بنے گی, فٹ بال بنے گا. آپ اپنی وجہ سے تو نہیں کر رہے نا, آپ تو ڈکلیئرڈ ہوں گے. پاکستان کے لیے کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں اس میں اگر کوئی غلط ہے پھانسی پٹانگے اس کو, کوئی بھی ہے اکراس دا بورڈ, لیکن سلیکٹو نہیں ہوگا. پچھلی بار جیسے ہمارے ادارے پہ پوسٹر پروگرامز 11 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی پلیسمنٹس ہوئی تھی. کانسپریسیز انٹرنیشنلی ہوتی ہیں, لوکل اس کا ملتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, دنیا کی جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں. اب سوال میرا یہ ہے کہ سر غلط بندے کہ میری معافی چاہتا ہوں, میری بات سننا. اگر آپ جن کا چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ آئے, جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ چور ہیں, ثابت ہو گیا, ان کے بعد چیزیں چھپی ہوئی تھی. جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چھپائیں تو کبھی آپ کہتے ہیں جناب یہ سازش ہے. آپ کو یاد ہے پینما آیا تو میاں صاحب نے کہا میرے خلاف عالمی سازش ہے. پتا آپ کو اس بات کا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ان کو اوور دا کاؤنٹر جو نہ کبھی سنی تھی سزا, اس میں ان کو باہر نکال کے پھینک دیا گیا. بلیک لا ڈکشنری آ گئی تھی. عمران خان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ, چھٹی والے دن دروازے کھل گئے, پریزن وین ہو گئی, پابند کر دیا گیا. زرداری صاحب کو جیل ڈال دیا 14 سال, بھٹو صاحب کو 46 سال پہلے پھانسی دے دی, جو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتا تھا. نسلا ٹاور گرا دیا, وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں, آپ ان کو کمپنسیشن دے رہے. ریکوڈیک کے اندر اربوں ڈالر آپ کے عدالتی نظام نے تباہ کر دیا. بھیک مانگ رہے ہیں آپ 11 ارب ڈالر. آپ 11 ارب ڈالر کی پراپرٹیاں دبئی کی بات کر رہے ہیں بھائی, تو آپ اربوں خربوں ڈالر کا جو نقصان ہوا ریکوڈیک کے اندر, اس عدالتی نظام کا کیا ہوگا؟ مینج ہو گیا. ٹھیک ہے, پرسوں ریپ ہو گیا بچی کا, کوئی کھل گئے دروازے, کوئی انصاف ہو گیا.